نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم الدثور الأموال الكثيرة والله أعلم. وعن أبي هريرة ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان بے شک فقراء المہاجرین فقراء مہاجرین اتو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالو تو کہنے لگے ذہب لے گئے اہل الدثوری بہت مال والے. دثور مال کی کثرت، زیادہ مال والے لے گئے. بالدرجات العلا اعلی درجے، بلند درجے، اونچے درجے. والنعیم المقیم اور باقی رہنے والی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. فقالا تو آپ نے پوچھا وما ذاک وہ کیا ہے؟ فقالو تو انہوں نے کہا یصلون وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کما نصلی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون اور روزے رکھتے ہیں، کما نصوم جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون اور وہ صدقہ کرتے ہیں، ولا نتصدق اور نہیں ہم صدقہ کرتے. یعنی وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں. ویعتقون اور وہ گردنیں آزاد کرتے ہیں، ولا نعتق اور ہم گردن آزاد نہیں کر سکتے. فقالا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا کیا بھلا نہ اعلمکم میں سکھا دوں تم کو شیئن ایک چیز تدرکون بہ تم پالو گے اس چیز کے ساتھ من جو سبقکم تم سے سبقت لے گیا. یعنی جو تم سے آگے ہے نیکیوں میں تم بھی اس کے برابر پہنچ جاؤ گے. وتسبقون اور تم آگے بڑھ جاؤ گے بہی ساتھ اس کے من بعدکم جو تمہارے بعد ہیں، یعنی اگلوں پچھلوں سے تم آگے بڑھ جاؤ گے. ولا یکون اور نہ ہوگا احد کوئی ایک بھی افضل منکم تم سے افضل، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہوگا. الا مگر من جس نے صنع کیا مثلا مانند ما صنعتم جو تم نے کیا. قالو وہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قالا فرمایا تسبحون تم تسبیح کیا کرو، وتحمدون اور حمد کیا کرو، وتکبرون اور تکبیر پڑھا کرو، دبرک پیچھے، کل صلاتن ہر نماز کے، یعنی ہر نماز کے بعد.
33 3 اور 30 یعنی 33 مرتن بار. فرجع تو پلٹے فقراء المہاجرین فقراء مہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقالوا تو انہوں نے کہا سمع سن لیا اخواننا ہمارے بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے. اہل الاموالی جو مال والے ہیں، بما جو فعلنا ہم کر رہے ہیں، جو تسبیحات ہم کر رہے ہیں وہ ان کو بھی پتہ چل گئی اور انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی ہیں. ففعلوا مثلہ تو انہوں نے بھی کیا اسی کی مانند یا وہ بھی کرنے لگے اسی طرح. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ دیتا ہے اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وہذا اور یہ لفظ ہیں روایت مسلم کی روایت کے. الدثور دثور کہتے ہیں الاموال الکثیرہ بہت زیادہ مال کو، واللہ عالم اور اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ علماء امت کی عاجزی کا اظہار ہے کہ وہ سب کچھ بتا کے بھی کیا کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کیا ہے. با محاورہ ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دولت مند لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. پس آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے بھی تم بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا ہی عمل کرے. انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. پس فقراء مہاجرین دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے اس فعل کی سنگن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دیتا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا کمپٹیشن کس چیز پر تھا؟ نیکیوں میں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا وہ لوگ آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ دیکھیے ان کے پاس اتنا مال ہے، ہمیں بھی کوئی گر بتائیے ہم بھی اتنے مالدار ہو جائیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غور کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں اس سے لے سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن آپ انہی کے منہ سے سننا چاہتے تھے. بھی سکھانے کا کتنا بہترین انداز ہے کہ جانتے ہوئے بھی انسان دوسرے کی بات کو اتنی توجہ سے سنے کہ گویا وہ نہیں جانتا، تاکہ صحیح طور پر بات پتہ چلے تو صحیح طور پر پھر جواب دیا جا سکے. بعض اوقات ہم دوسرے کی ادھوری بات سنتے ہیں، آدھی سنتے ہی نہیں اور ساتھ فتوے شروع کر دیتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں. کتنا پیشنس ہے اس میں. ایک بندہ جس کو سب کچھ پتا ہو پھر وہ اتنے صبر سے بیٹھا رہے کہ اچھا پھر میں مزید پوچھ لوں یہ کیا چاہتے ہیں. تو تشخیص کیسے کرتے تھے نا آپ. فقال وما ذاک وہ کیسے؟ فقالو تو انہوں نے بتایا کس طرح انالائز کیا ہوا تھا. امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن وہ صدقہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اب اس کا کچھ تو کمپنسیشن ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں. اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے افسوس کس چیز پر ہے نا، محرومی کس چیز پر. بجائے اس کے کہ وہ دیکھتے وہ مالدار ہیں ان کے پاس ایسا گھر ہے اور دیکھو ہمارا گھر کیسا ہے، ان کے ایسے کپڑے اور ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے پاس دیکھو کیا ہے. آج ہم اگر کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو یہ شکایتیں لے کر
ہماری جلن کڑن گھٹن انہی باتوں پہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں اتنا لے گیا، میرے پاس کیوں نہیں. ہماری آپس کی رشتہ داروں کی ناراضگیاں اور ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس دنیا اتنی ہے میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ پہ خوش، ہم کیوں ان کے ساتھ یہ کریں، ہم اپنی دنیا میں خوش. 100 چیزیں شیطان دل میں لا کے تعلقات خراب کر دیتا ہے، ذرا ایک آگے بڑھ جائے اور ایک پیچھے رہ جائے. یہاں ریس اس چیز میں نہیں ہے. یہاں ریس کس چیز میں ہے؟ وہ آگے جا رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں. انہیں اپنے غریب ہونے پہ کوئی افسوس نہیں، انہیں افسوس کس پر ہے کہ ہمیں نیکی کا موقع نہیں مل رہا. آج اگر ہمارے پاس کم ہو تو ہمیں افسوس اس پر ہی رہتا ہے کہ ہمارے پاس کم کیوں ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نیکی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کرنے لگ جاؤ تو تم بھی ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، اگلوں پچھلوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، تو خوش ہو گئے ہوں گے. اچھا وہ کیا چیز ہے؟ اور وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی. کب؟ بڑائی کرنے کے بعد پھر بڑائی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد. نماز کے بعد کے اذکار آپ نے سکھائے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار یہ پڑھو، تمہیں اتنا اجر ملے گا گویا تم ان سے بھی آگے. پھر یاد رکھیے کہ اب یہاں اگر گنتی کا لفظ آیا، لیکن چونکہ یہ تعلیم دینے کا ایک انداز تھا، سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ بعض اوقات ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک چیز سکھائی جاتی، تو آپ نے فرمایا اتنا بھی پڑھ لو تو کافی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا اچھا یہ پڑھ لو، تو پھر وہ اگلا سوال کرتے کہ اتنا پڑھ لیں. اب یہ عدد ہے، وہ خاص مصلحت ہوگی کہ یہی عدد آپ نے بتایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک روایت میں 10 کا بھی آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ پڑھنا کتنی دیر لگاتا ہے. 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا. اگر انسان سوچ کے بھی پڑھے تو 1.5 منٹ نہیں لگتا. لیکن ہمارے پاس 1.5 منٹ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اجر کما سکے، جو اتنا زیادہ باعث اجر ہے کہ قدرتی طور پر جب انسان ذکر شروع کرتا ہے نا، اس کی خاص روحانیت اندر آتی ہے، اس کے اندر ایک عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے. وہ ذکر محض مجرد مطلق ذکر نہیں ہوتا، وہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے انسان کے اندر، اور ان اثرات کی وجہ سے پھر اور نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. اس وجہ سے اس کا اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے. بہرحال اب خوشی خوشی گئے، جا کے کرنے لگے. اب ظاہر ہے کہ آپ کی بات صرف چند لوگوں کے لیے تو نہیں تھی، وہ بات امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گئی، وہ بھی پھر کرنا شروع ہو گئے. اب دیکھیے پھر کیا پتہ چلتا کہ ریس کس چیز میں ہے. ورنہ وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ غریب ہو، تم یہ کر لو، ہم صدقہ کر ہی رہے ہیں نا، کوئی ضروری ہے کہ اب ہم تسبیحیں بھی کریں؟ نہیں، وہ بھی یہ کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ مقابلہ آخرت کے لیے تھا نا، دوڑ آخرت کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا. اب ہم عام طور پر فضل کا معنی صرف دولت سمجھتے ہیں. صرف دولت نہیں ہے فضل، صرف دولت تو آزمائش ہے، فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. دولت اس وقت فضل بنتا ہے اللہ کا، رحمت بنتی ہے، جب انسان اس کو نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے اور اس سے صرف دنیا نہیں آخرت خریدتا ہے، آخرت بناتا ہے، النعیم المقیم کا خریدار بنتا ہے، عارضی نعمتوں کا نہیں، مستقل اور پائیدار نعمتوں کا باعث بنتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے دولت دے پھر نیکی کی توفیق بھی دے، وہ صدقہ بھی کرے، وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے اور تسبیح بھی کرے. کیونکہ ایک دولت مند کے لیے جائے نماز پہ بیٹھ کے 33 دفعہ تسبیح کرنا زیادہ مشکل بات ہے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس کا کاروبار، اس کے سارے کام، وہ ساری مینجمنٹ، وہ کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں، ابھی نہیں 33 دفعہ پڑھنے کا وقت. لیکن جس کے سامنے آخرت ہو، وہ دنیا میں سے تھوڑا سا کم کر کے اپنا وقت ذکر کے لیے بھی نکالتا ہے، اپنے فائدے کے لیے. تو بات یہ کہ اس دنیا میں کوئی چیز بذات خود اچھی بری نہیں، اس کا جو استعمال ہے وہی اس کی قیمت کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے. تو مالدار ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں، جب تک کہ دنیا کی محبت نہ ہو. جب تک مال ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں آیا، کیونکہ ہاتھ میں ہوگا نا تو دے بھی سکیں گے، جب دل میں آئے گا تو نکلے گا نہیں، ڈھکنا بند ہو جائے گا، پھر وہ لاتو کی والی بات ہو جائے گی، وہ رسی بند جائے گی اندر. تو جب تک ہاتھ میں ہوتا ہے تو انسان نکالتا بھی رہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جائے. کل کسی نے یہ رنگ بھیجی بیچ لیکچر کے بعد میں گھر جا کے پتا چلی، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہاتھ میں تھی نا، نکل آئی، اگر یہ تجوری میں ہوتی تو نہیں نکل سکتی تھی.
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، نام تو انہوں نے نہیں لکھا، نہ اپنا آپ ظاہر کیا. بہرحال بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے فاستبقوا الخیرات اور ففروا الی اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.